ذرا سوچئے، ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کا پیغام صرف عقیدے اور عبادت تک ہی نہیں تھا، بلکہ جن کا اصل مشن، جن کا اصل فوکس معاشی انصاف اور کاروبار میں ایمانداری تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک کے ساتھ ساتھ بزنس میں بے ایمانی کی تاریخ میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ جی ہاں، ایک ایسے نبی جنہوں نے اپنی قوم کو صرف بت پرستی سے نہیں روکا بلکہ تجارت میں ایمانداری کی دعوت بھی دی۔ ایک ایسے نبی جن کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں دھمکیاں دی، لیکن وہ صبر و یقین کے ساتھ اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ یہ کہانی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ جگہ، یہ شہر ایک بہت بڑا، ایک بہت اہم تجارتی مرکز تو تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دھوکہ دھڑی اور ناانصافی کا گڑھ بھی بن چکا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت جیسی کئی صورتوں میں ان کی کہانی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ انہیں بھیجا گیا تھا اہل مدین کی طرف، جو شمال مغربی عرب یعنی آج کے جارڈن اور سعودی عرب کے قریبی علاقے میں آباد تھے۔ اب دیکھیے، یہ علاقہ مصر، شام اور عراق کے تجارتی راستوں کے بالکل بیچ میں تھا، تو ظاہر ہے یہاں ہر وقت تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ قرآن نے اسی قوم کو اصحاب الایکا یعنی گھنے درختوں والے لوگ بھی کہا ہے۔ اکثر مفسرین، جن میں امام ابن کثیر بھی شامل ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی قوم کے نام تھے، یا شاید بہت قریب بسے دو قبیلے تھے جن کے عقیدے اور گناہ ہو بہو ایک جیسے تھے۔ اس معاشرے کے جو گناہ تھے نا، وہ صرف ان کی عقیدے کی خرابی تک نہیں تھے، بلکہ یہ زہر کی طرح ان کے ہر لین دین، ان کی پوری معیشت میں پھیل چکے تھے۔ دیکھیں، ان کی گمراہی کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ پہلی اور سب سے بڑی خرابی تو تھی شرک، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کی عبادت کرنا۔ اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے نا، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ اسی شرک کا نتیجہ ان کی دوسری بڑی خرابی کی شکل میں نکلا، معاشی بدعنوانی، اکنامک کرپشن۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کی پہچان بن چکا تھا۔ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، جب کسی سے کچھ خریدتے تو پورا وصول کرتے، لیکن جب کسی کو کچھ بیچتے تو کم تول کر دیتے تھے۔ ان کے بازار جھوٹ، فریب اور دھوکے پر چلتے تھے۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر قافلوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور ان سے زبردستی پیسے وصول کرتے تھے۔ یعنی ان کا پورا اکنامک سسٹم ہی ظلم اور ناانصافی پر کھڑا تھا۔ اور اسی ماحول میں حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی دعوت کا مرکز صرف یہ نہیں تھا کہ بتوں کو چھوڑ دو، بلکہ یہ بھی تھا کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ آیت دین کا ایک بنیادی اصول ہمیں سکھاتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ایمان کا ایک ضروری حصہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نرم اور انصاف بھری پکار کا جواب قوم نے بڑے تکبر اور مذاق سے دیا۔ یہ فرق بالکل صاف تھا، ایک طرف نبی کی حکمت بھری دعوت اور دوسری طرف قوم کا تکبر۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے تو وہ مذاق اڑاتے، جب وہ کاروبار میں ایمانداری کا کہتے تو انہیں پتھروں سے مارنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں ملتیں۔ جب اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ اپنے قبیلے کی طاقت پر غرور کرتے تھے۔ سورہ ہود کی آیت 91 میں وہ کیا کہتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ یعنی ان کے لیے سچائی کی کوئی قیمت نہیں تھی، اصل چیز بس قبیلے کی طاقت تھی۔ نبی کی حکمت اور نرمی کا جواب ہمیشہ تکبر سے ہی دیا گیا۔ لیکن ان کے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ اس ایک آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں وہ کرنا چھوڑ دیں؟ یہ جملہ، یہ ان کی پوری سوچ کا نچوڑ ہے۔ انہیں اصل تکلیف اس بات سے تھی کہ دین ان کی معاشی آزادی پر پابندی لگا رہا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی کمائی پر، ان کے بزنس پر اللہ کے بھی کچھ اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں مذہب بس ایک ذاتی معاملہ ہے جسے مسجد و نماز تک ہی رہنا چاہیے، بازار اور تجارت میں اس کا کوئی کام نہیں۔ تو جب قوم نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا اور ان کا تکبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، تو حجت تمام ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ مسلسل دھمکیوں اور مذاق کے بعد
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بری ہونے کا اعلان کر دیا، جیسا سورہ ہود میں آتا ہے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ کسی کمزوری کا اظہار نہیں، بلکہ ایک نبی کے اس مضبوط یقین کا اظہار تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور باطل کو آخرکار مٹنا ہی ہے۔ اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن نے اس عذاب کو الگ الگ صورتوں میں 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، جو اصل میں ایک ہی واقعے کے مختلف حصے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق سب سے پہلے شدید گرمی نے انہیں بے حال کر دیا، تو وہ سایہ ڈھونڈنے کے لیے شہر سے باہر بھاگے۔ وہاں انہوں نے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ تھا یوم الظلہ، یعنی سایابان والے دن کا عذاب۔ پھر اچانک اس بادل سے آگ برسنے لگی، آسمان سے ایک زبردست چیخ الصیحہ بلند ہوئی، اور نیچے سے زمین میں ایک شدید زلزلہ الرجفہ آ گیا، اور اس ایک ہی جھٹکے میں اس پوری مغرور اور بے ایمان قوم کو ایسے ختم کر دیا گیا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگوں کو اس تباہی سے بچا لیا۔ ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بہت سے مفسرین اور تاریخ دانوں کا ماننا ہے، جیسا کہ سورہ قصص کی آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے، کہ جب سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ نیک شخص سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پناہ دی اور اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی ان سے کروائی۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ بزرگ شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ دیکھیے اللہ کی حکمت کہ ایک نبی کی نسل دوسرے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا ملی۔ قوم مدین کی تباہی کی اس کہانی میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں، اور یہ کہانی ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی وراثت کی طرف لے جاتی ہے، جنہیں ایک بہت ہی خاص لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں میں سب سے بہترین خطاب کرنے والے، سب سے بہترین سپیکر۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو انتہائی فصاحت و بلاغت، بڑی حکمت اور بالکل واضح دلیلوں کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے رکھتے تھے۔ ان کا بات کرنے کا انداز اتنا اثردار اور دل میں اتر جانے والا تھا کہ وہ تاریخ میں اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ہر اعتراض کا، ہر طنز کا اور ہر دھمکی کا جواب صبر اور دلیل سے دیا، جو آج بھی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم سبق تو یہ ہے کہ کاروباری اخلاقیات یعنی بزنس ایتھکس ہمارے ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ بازار میں ہمارا رویہ، ہماری ایمانداری اور ہمارا انصاف بھی ہمارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ، کوئی قوم معاشی بدعنوانی، ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دھڑی کو ایک معمولی بات بنا لیتی ہے تو وہ اپنی تباہی کی بنیاد خود رکھتی ہے۔ یہ صرف اخلاقی گراوٹ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے جیسا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے لین دین میں ایماندار رہنا صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہمارا کاروبار، ہماری نوکری عبادت کی ایک شکل ہے؟ جب کوئی اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں یا اپنی فیکٹری میں اس نیت سے ایمانداری سے کام کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں گنا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تمام معاملات میں ایماندار رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ایسے ہی گہرے موضوعات کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔